الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سفر طائب میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن روح فرسا اور جانگداز حالات کا سامنا کرنا پڑا، اگر کسی اور شخص کو ان کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ ہمت ہار بیٹھتا اور مایوس ہو کر خلوت گزینی اختیار کر لیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشادہ سینہ میں جو قلب منیر دھڑک رہا تھا، اس میں تو اپنے خالق کی محبت اور اس کی مخلوق کی خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات کے سمندر موجزن تھے۔ اس کے سامنے قیامت کی حشر سامانیاں بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھیں۔ اس حادثہ فاجعہ کے بعد دل درد مند کی جو التجا لبوں پر آئی، اس کے لیے دراجابت کھل گیا، بارگاہ سمدیت میں اسے شرف قبولیت ارزانی ہوا اور حالات کا رخ غیر متوقع طور پر بدلنا شروع ہو گیا۔ واپسی پر نخلا کے مقام پر شب بسر ہوئی۔ صبح کی نماز کے وقت اللہ پاک کے محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں دست بزدہ حاضر تھے۔ دل عجز نیاز میں ڈوبا ہوا تھا اور زبان اس کے کلام مقدس کی تلاوت میں مشغول تھی۔ ساری فضا پر ایک کیف و سرور کا عالم طاری تھا۔ شجر و حجر اس تلاوت کی لذت سے سرشار ہو رہے تھے۔ اسی اثناء میں نصیبین کے جنوں کا ایک طائفہ وہاں سے گزرا۔ جب ان کے کانوں میں یہ دلنشین آواز پہنچی تو وہ رک گئے اور سراپا گوش بن کر سننے لگے۔ کلام الہی بزبان محبوب الہی سن کر ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب وہ کلام سن چکے تو اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور ان کو یہ مستعد جاں فضا سنایا کہ آج ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اے ہماری قوم، اس موقع کو غنیمت سمجھو، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی اس دعوت کو فوراً قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے نجات بخشے گا۔ چنانچہ جنات کی ایک کثیر تعداد مشرف سلام ہوئی۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی مقبولیت کا یہ پہلا ثمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اپنی کتاب مقدس میں یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو تاکہ قرآن سنیں، تو جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو بولے خاموش ہو کر سنو۔ پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف درس سناتے ہوئے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم، ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے رب کی طرف اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم، قبول کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، اس پر ایمان لاؤ، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور بری کر دے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ ان آیات کو جدات کے اس گروہ نے سنا تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے داعی و مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ انہیں بتایا کہ کس طرح انہیں کلام الہی سننے کی سعادت نصیب ہوئی اور وہ ایسا کلام ہے جو گزشتہ انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، راہ حق کو واضح کرتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس داعی پر ایمان لاؤ، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہیں عذاب الہی سے نجات مل جائے گی۔ اس طرح اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جو پے در پہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھی، ان کے باوجود اسلام کا یہ بابرکت سیل رواں ایک اور سمت روانہ ہوا اور پیاسی روحوں کو سیراب کرتا سنسان وادیوں کو گل بدامہ بنانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل بے قرار کو تسلی دینے کے لیے جنات کو اسلام قبول کرنے کا شرف بخشا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ وقت قریب ہے جب حضرت انسان بھی اس آفتاب ہدایت کی روشن کرنوں سے اپنے دل و دماغ کو منور کرے گا اور ان کو اپنے معبود برحق کا ایسا عرفان نصیب ہوگا جس کے بعد وہ کسی معبود باطل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی ان آیات اور دیگر متعدد آیات کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات بھی نوع انسانی کی طرح ایک مستقل نوع ہیں جنہیں مکلف بنایا گیا ہے۔ اگرچہ وہ ان لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں، لیکن وہ مرشد کائنات جو انس و جان کی راہبری کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ان سے جنات بھی اکتساب نور کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قطعاً لائق التفات نہیں جو جنات کے مستقل نوع ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ ان سری آیات کی ایسی بھونڈی تعویلیں کرتے ہیں جو نہ ذہن کو سکون
نہ ذہن کو سکون بخشتی ہیں اور نہ دل کو قرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciter. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants darkness of heart, malice, anger, get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔